بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm your teacher from Metropolitan Foundation School, اسلامیہ جماعت ششم ماہ مئی. اسٹوڈینٹس، ماہ مئی کا میں نے آپ کو پہلا چیپٹر کلاس میں کروا چکی تھی، ایکسپلینیشن بھی ہو گئی تھی، اس کا کام بھی آپ کا کمپلیٹ تھا، اور اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر کی ویڈیو جا چکی ہے گروپ پر، تو آپ اس میں سے کام دیکھ کر پہلے آپ چیپٹر کو سمجھ لیں اچھی طرح، ایکسپلینیشن بھی ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں نہایت صاف رائٹنگ میں. اور اب یہ ماہ مئی کا تیسرا چیپٹر ہے آپ کا، جس کا نام ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت. تو میں ریڈنگ کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی کر رہی ہوں، اور اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں کام بھی ہے آپ کے لیے، تو آپ اپنی کاپیز میں وہ بہت صاف ستھرا کام کریں گے. ٹائٹل پیج ویسے ہی بنے گا جس طرح بنتا ہے سبق کے ٹائٹل کا، اور ڈیٹ ڈال کے آپ نیٹ اینڈ کلین لائن چھوڑ کر صاف رائٹنگ میں کام کریں گے. اور میں پہلے بھی آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ پین سے کچھ بچوں کی رائٹنگ اچھی نہیں آ رہی ہے زیادہ، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ 1 پیج ڈیلی رائٹنگ کریں، جس سے کہ آپ کی رائٹنگ میں امپروومنٹ آ سکے، اچھا اور نیٹ کام ہو سکے. بیٹا بک کا پیج نمبر 57 آپ لوگ اوپن کر لیجئے. نماز جنازہ اور اس کی اہمیت. دنیا کی ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اسی طرح ہر جاندار کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو بیٹا اس دنیا میں جو بھی جاندار چیز ہے وہ فنا ہو جانے کے لیے، یعنی کہ ختم ہو جانے کے لیے. اسی طرح ہر جاندار کو، یعنی کہ جو بھی جاندار اور زندہ چیز ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی زندگی کا. یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نماز جنازہ. جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز باجماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اسے شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں. نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے. غسل کے بعد اسے سادہ سفید انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جسے کفن کہتے ہیں. مردوں کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، الحمدللہ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں جب کہیں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جو کہ اسلام میں ضروری ہے، اور اس نماز جنازہ میں اس شخص کی بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اور اس میں لوگوں کا شریک ہونا، جیسے رشتہ دار ہو گئے، محلے والے ہو گئے، اور پڑوسی ہو گئے، مطلب جس کو خبر ملے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور شرکت کرے اس میں. اور تو تمام لوگ جو ہے، اگر اس کو سب لوگ جا کے، کچھ لوگ جا کے ادا نہ کریں تو سب لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ جا کے ادا کر لیں تو سمجھو سب کی طرف سے وہ نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے. تو نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے بیٹا میت کو غسل دیا جاتا ہے. جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، یعنی کہ غسل مینس. تو غسل کے بعد ان سے سادہ سفید انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جسے کفن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سفید کلر کا جو ہے کپڑے سے اس کو، جو کہ سلے ہوئے نہیں ہوتے،
بغیر سلے ہوتے ہیں، سادہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی پرنٹ نہیں ہوتا، سادہ سفید کلر کا کپڑا ہوتا ہے، اس میں لپیٹا جاتا ہے، تو جسے کفن کہتے ہیں، اس کپڑے کو کفن کہا جاتا ہے۔ وہ ایک طرح سے مردوں کا لباس ہوتا ہے۔ تو مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ لوگ صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ ادا کرنے کا آپ کو یہاں طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ باجماعت یعنی کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ لوگ صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ اپنی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتے ہیں اور لوگ پیچھے اپنی صفیں بنا لیتے ہیں امام کے پیچھے، اور قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اور اس نماز میں، نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ، ہمیں اس فوت ہونے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ تو یہ نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں، ہمارے زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائب کو، چھوٹوں بڑوں کو، مردوں عورتوں کو بخش دے، یعنی کہ تمام لوگوں کو بخشنے کی دعا کی گئی ہے اس میں، اور اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے، یعنی ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان سب کو اسلام پر زندہ رکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان ہی رہیں، اور ہمیں اپنے اسلام پہ ثابت قدم رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ دعا کرنی یہی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں موت دے۔ دعا ہمیشہ اللہ سے یہی مانگنی چاہیے۔ تو اے اللہ، ہمیں اس فوت ہونے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمیں گمراہ نہ کرنا، اسلام پہ چلنے کی ہدایت کرنا، اور ہم اسلام کے تمام احکامات کو پورا کریں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں۔ اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں، نیز دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخشش کی دعا کی جاتی ہے، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔
نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح مسلمان ایک امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی آخر اہمیت کیا ہے۔ نماز جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی کے گھر سے اگر کوئی ڈیڈ باڈی اٹھتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے سب رشتہ دار، محلے والے، ملنے والے سب ان کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ وہ لوگ تدفین میں شریک ہو سکیں۔ نیز دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جن کے گھر ڈیتھ ہوئی ہے ان کے غم میں شریک ہوں، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر ان کی وہ ضرورت پوری کی جائے۔ زیادہ تر جو رشتہ دار ہے، محلے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے، تاکہ اور ان لوگوں کو مدد کے ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو صبر کی تلقین کی جائے، کیونکہ جس گھر کا کوئی فرد اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ سب برداشت کرنا تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے کہ اس کے رشتہ دار گئے، اس کے ریلیٹیو اس دنیا سے گئے اور وہ دکھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ جب نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، ادا کر دی جاتی ہے، تو اس کی دعا میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو بخش دیا جائے، اللہ تعالیٰ بخش دے، اپنی گناہوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہم جب بھی دیکھا ہے بیٹا آپ نے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر فرض کریں ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے اور ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں بیمار ہے، صرف اپنی دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا اسی طرح کرنی چاہیے کہ تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح سے دعا میں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کہ تمام مسلمانوں میں یا اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت دے، شفا دے، یا اور کوئی مسائل کی دعا، تو تمام مسلمانوں کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جب انسان، جیسا کہ میں شروع میں چیپٹر کی سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زندہ شخص کو موت کا مزہ چکھنا، تو جب ایک ایک کر کے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ سب نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو نماز جنازہ میں جب لوگ شریک ہوتے ہیں تو ان کو اپنا احساس ہوتا ہے کہ آج یہ گئے تو کل کو کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، اپنی بھی باری آ سکتی ہے، دوسرے کی بھی آ سکتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور انسان جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح مسلمان ایک امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ نماز جنازہ میں دیکھا ہے بیٹا آپ نے کہ تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے بالکل ان کی صفیں سیدھی ہوتی ہیں۔ اس سے بہت زیادہ نظم و ضبط کا ہمیں اپنے اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کافی اچھا، اسلامی معاشرے کا نظام کافی نظم و ضبط سے چلتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا نماز جنازہ کا چیپٹر تھا، جو کہ ایکسپلینیشن ہو گئی ہے، ریڈنگ کر لی ہے، اور آپ ایک دفعہ خود بھی بیٹا ریڈنگ کر لیں اس کی، اور کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو آپ اسکول جب اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ اسکول آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کا میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے بہت اچھا سا آپ نے ٹائٹل بنا لینا اس کا،
اور پھر آپ نے اس کا پہلے مختصر سوالات کرنے ہیں. پہلے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے اور پھر آپ نے ہیڈنگ لگا دینی ہے کہ مختصر سوالات و جوابات. صاف ستھری رائٹنگ میں آپ اسی طرح سے کام کریں گے. اور بیٹا لائن ضرور چھوڑیں گے, پین سے بہت گندی رائٹنگ آتی ہے. پہلا کوشچن ہے مختصر سوالات کا, نماز جنازہ سے متعلق کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں. تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں, اور وہ جب فوت ہو جائے کوئی تو وہ دوسرے اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھیں. مردوں اور عورتوں میں کفن میں کیا فرق ہے؟ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو چیپٹر میں بتایا تھا. نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ تو نماز جنازہ میں سجدے نہیں ہوتے. میت کی نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ میں نے جب چیپٹر پڑھا تو میں نے بیٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے, نہلانا ضروری ہے. غسل کے بعد اسے سادہ سفید ان سلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جسے کفن کہتے ہیں. یہ بیٹا آپ کے شارٹ کوسچن آنسر ہیں جو کہ 4 ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں نے تفصیلی سوالات کی ہیڈنگ ڈالنی ہے نیکسٹ پیج پہ, اور آپ نے تفصیلی کوسچن آنسرز آپ نے کرنے. سوال لکھیں گے آپ سائڈ ہیڈنگ ڈالیں گے نماز جنازہ کی, اور نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز با جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اسے شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ کا فرض کفایہ ہے, یعنی اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے, لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا تفصیلی سوالات کا پہلا سوال. دوسرا کوشچن ہے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں. نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بیٹا یہ آپ سائڈ ہیڈنگ ڈالیں گے. نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. لوگ صفے بنا کر امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کی جاتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے, دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے, تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے, چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. بیٹا یہ آپ کا تفصیلی سوال و جواب کا دوسرا سوال ہے. یہ آپ کا تیسرا سوال ہے نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ لکھیں. آپ نے سوال لکھنا ہے اور آپ نے پھر ترجمے کی سائڈ ہیڈنگ ڈالنی ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے اے اللہ ہمارے زندوں کو, مردوں کو, حاضرین کو, غائب کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, مردوں کو اور عورتوں کو بخش دے. اور اسی کے ساتھ بیٹا یہ بھی آنسر اسی کا ہے کوشچن نمبر 3 کا. باقی اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ, اور جس کو تو ہم میں سے موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت دے. اے اللہ ہمیں اس فوت ہونے والے کے اجر سے محروم نہ رکھنا, اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا. تو بیٹا یہ آپ کے لانگ اور شارٹ کوسچن آنسرز تھے. تو یہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے, صاف ستھری رائٹنگ میں کریں گے تاکہ آپ کی رائٹنگ صاف آئے. اور لائن بیٹا ضرور آپ لوگ چھوڑیں گے, جیسا کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں, کلاس میں بھی کہتی ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس, یہ آپ کے درست بیان ہے, صحیح اور غلط کے نشان لگائیے. نماز جنازہ ہے فرض عین, فرض کفایہ, واجب یا مستحب. فرض کفایہ پہ آپ ٹک مارک کریں گے. نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمدردی کا احساس پہ ٹک کریں گے. غسل کے بعد میت کو جو سفید انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کفن. کفن پہ ٹک مارک کریں گے. نماز جنازہ ادا کرنے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان برابر کے شریک ہیں دکھ سکھ میں,
नमाज जनाजा में शरीक दूसरे मुसलमानों को हासिल होती है इबरत, इबरत हासिल होती है। और बेटा ये आपके दुरुस्त जवाब पर सही और गलत पर गलत क्रॉस का निशान लगाना है। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, सही है। नमाज जनाजा बाजमात अदा की जाती है, ये भी सही है। नमाज जनाजा अदा करने से दूसरे इंसानों के हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा होता है, ये भी सही है। नमाज जनाजा में 7 तकबीरें होती हैं, ये गलत है। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता, ये भी सही है। तो स्टूडेंट्स ये आपका काम था और आपने ये निहायत नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है अपना तमाम वर्क। और जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल रीओपन होंगे, तो आपका तमाम काम चेक कर लूंगी। थैंक यू।